ارنیسٹو چی گویرا ارجنٹینا کے ایک ڈاکٹر اور انقلابی رہنما تھے جنہوں نے کیوبا کے انقلاب میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کیوبا کے انقلاب کے بعد اس نے وہاں کی حکومت میں اپنی خدمات انجام دی، جس کے بعد اس نے افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک میں کمیونسٹ ریولوشنز کی کوششیں کی۔ اسے 1967 میں بولیویا کی سیکیورٹی فورسز نے پکڑ کر پھانسی دے دی۔ آج بہت سے لوگ اسے بغاوت اور آئیڈیلزم کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے ایک قاتل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ارنیسٹو گویرا روزاریو ارجنٹینا میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا خاندان مالی لحاظ سے کافی حد تک مستحکم تھا، لیکن اسے ابتدائی زندگی میں شدید دمہ ہو گیا تھا۔ دمے کے حملے اتنے خراب تھے کہ اس کے ماں باپ کبھی کبھار اس کی جان کے لیے خوفزدہ ہو جاتے تھے، تاہم وہ اپنی بیماری پر قابو پانے کے لیے پرعزم تھا اور اپنی جوانی میں بہت ہی زیادہ سرگرم تھا۔ ارنیسٹو چی گویرا 1953 میں ارجنٹینا واپس آیا اور میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا۔ چلی، بولیویا، پیرو، ایکواڈور اور کولمبیا سے ہوتا ہوا وہ وسطی امریکہ پہنچا اور آخرکار گوئٹا مالا میں تھوڑی دیر کے لیے آباد ہو گیا۔ اس وقت گوئٹا مالا کے صدر جیکب ایرمنز اپنی حکومت میں لینڈ ریفارمز کا تجربہ کر رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب اس نے اپنا نام چی حاصل کیا۔ جب CIA نے ایرمنز کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا تو چی نے بریگیڈ میں شامل ہونے اور لڑنے کی بہت کوششیں کی، لیکن یہ کوشش جلد ہی ختم ہو گئی۔ چی نے میکسیکو میں محفوظ راستہ حاصل کرنے سے پہلے ارجنٹینا کے سفارت خانے میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد وہ میکسیکو چلا گیا۔ میکسیکو میں چی گویرا نے راؤل کاسترو سے ملاقات کی اور ان سے دوستی کی، جو 1953 میں کیوبا میں مونکاڈا بیرکس پر حملے کے رہنماؤں میں سے ایک تھا۔ راؤل نے جلد ہی اپنے نئے دوست کو اپنے بھائی فیڈل کاسٹرو سے ملایا، جو 26 جولائی کی تحریک کے رہنما تھے، جس نے کیوبا کے آمر کو ہٹانے کی ایک زبردست کوشش کی تھی۔ چی کیوبا کے انقلاب میں ایک اہم کھلاڑی تھے۔ شاید فیڈل کاسٹرو کے بعد وہ دوسرے نمبر پر تھے۔ چی گویرا ہوشیار، پرعزم اور سخت جان تھا، حالانکہ اس کا دمہ اس کے لیے ایک مستقل اذیت تھا۔ لیکن اس کی خدمات کے سلسلے میں کمانڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اسے اس کی اپنی کمان دے دی گئی۔ اس نے خود ان سپاہیوں کی تربیت کو دیکھا اور وہ اپنے سپاہیوں کو کمیونسٹ عقائد سے روشناس کراتا رہا۔ وہ منظم تھا اور اپنے آدمیوں سے بھی نظم و ضبط اور محنت کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھار غیر ملکی صحافیوں کو بھی اپنے کیمپس میں جانے اور انقلاب کے بارے میں لکھنے کی اجازت دیتا تھا۔ چی اس دوران خود بھی لکھتا تھا اور اس کا کالم بہت زیادہ فعال تھا۔ 1958 کی گرمیوں کے موسم میں کیوبا کے صدر بٹیسٹا نے فوجیوں کی بڑی تعداد پہاڑوں میں بھیجی تاکہ باغیوں کو ایک بار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہ حکمت عملی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور بری طرح بیک فائر ہوئی۔ باغی پہاڑیوں کو اچھی طرح جانتے تھے اور فوج کے ارد گرد چکر لگاتے رہے۔ بہت سے سپاہیوں کے حوصلے اس دوران ٹوٹ گئے۔ 1958 کے آخر میں کاسترو نے فیصلہ کیا کہ ناک آؤٹ پنچ کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے ملک کے قلب میں 3 فوجی کالم بھیجے، جن میں سے ایک چی گویرا کا تھا۔ چی کو اسٹریٹجک شہر سانتا کلارا پر قبضہ کرنے کا مشن سونپا گیا تھا۔ آن پیپر یہ ایک سوسائڈ مشن لگ رہا تھا۔ وہاں تقریباً 2500 وفاقی فوجی تھے، جن میں ٹینک اور قلعہ بندہ تھی۔ خود چی کے پاس صرف 300 کے قریب کمزور مسلح اور ٹوٹے فوجی تھے، تاہم کیوبا کے فوجیوں کے حوصلے بہت پست تھے اور سانتا کلارا کی آبادی زیادہ تر باغیوں کی حمایت کرتی تھی۔ 28 دسمبر کو چی پہنچ گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ 31 دسمبر تک باغیوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر اور شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن قلعہ بند بیرکوں کا کنٹرول اب بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ لیکن اندر موجود سپاہیوں نے لڑنے یا باہر آنے سے انکار کر دیا، اور جب صدر بٹیسٹا کو چی کی
فتح کی خبر ملی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب کیوبا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سانتا کلارا کیوبا کے انقلاب کی سب سے بڑی جنگ اور بٹیسٹا کی اقتدار کی آخری جنگ تھی۔ چی اور دوسرے باغی فتح کے ساتھ ہوانا میں داخل ہوئے اور ایک نئی حکومت قائم کی۔ چی، جس نے پہاڑوں میں اپنے دنوں میں کئی غداروں کو پھانسی دینے کا حکم دیا تھا، اب اس نے بٹیسٹا کی حکومت کے سابق اہلکاروں کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ چی نے بٹیسٹا کے کولونیوں کے سینکڑوں ٹرائلز کا اہتمام کیا، جن میں زیادہ تر پولیس یا فوج میں شامل اہلکار تھے۔ ان میں سے زیادہ تر مقدمات سزا اور پھانسی پر ختم ہوئے۔ بین الاقوامی برادری اس پر بہت برہم تھی، لیکن چی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ انقلاب اور کمیونزم میں سچا ماننے والا تھا۔ اسے محسوس کیا کہ ظلم کا ساتھ دینے والوں کی مثال بنانے کی ضرورت ہے۔ 1965 میں اس کی زندگی میں ایک اور اہم لمحہ آیا۔ یہ وہ سال تھا جب چی نے فیصلہ کیا کہ ان کا مقصد سرکاری ملازم ہونا نہیں تھا۔ اس کی دعوت انقلابی تھی اور وہ اسے جا کر پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ وہ نارمل عوامی زندگی سے غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے فیڈل کے ساتھ اس کے کشیدہ تعلقات کے بارے میں غلط افواہیں بھی پھیلی۔ کمیونسٹوں کا خیال تھا کہ افریقہ دنیا بھر مغربی سرمایہ دارانہ اور سامراجی نظام کی کمزور کڑی ہے، لہٰذا چی نے کانگو جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں ایک انقلاب کی حمایت کی جا سکے، جس کی قیادت لورنٹ ڈیزائر کبیلا کر رہا تھا۔ یہ ایک کانگولیز لیڈر تھا، لیکن چی کی یہ کوشش ناکام رہی اور اسے واپس کیوبا آنا پڑا۔ کیوبا میں واپسی کے بعد چی اس بار ارجنٹینا میں ایک اور کمیونسٹ انقلاب کے لیے دوبارہ کوششیں کرنا چاہتے تھے۔ فیڈل اور دوسرے نے اسے قائل کیا کہ وہ بولیویا میں کامیاب ہونے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ چی 1966 میں بولیویا گیا۔ شروع سے ہی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ چی اور اس کے ساتھ آنے والے 50 یا اس سے زیادہ کیوبا کے باشندوں کو بولیویا میں خفیہ کمیونسٹ کی حمایت حاصل تھی، لیکن وہ ناقابل اعتبار ثابت ہوئے اور ممکنہ طور پر یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ CIA کے خلاف بھی تھا، جو بولیویا میں بولیویا کے افسران کو انسداد بغاوت کے طریقوں کی تربیت دے رہے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ CIA کو معلوم ہو گیا کہ چی گویرا ملک میں ہی ہے اور انہوں نے اس کے مواصلاتی نظام کی نگرانی شروع کر دی۔ 1967 کے وسط میں چی اور اس کے ساتھیوں نے بولیویا کی فوج کے خلاف کچھ ابتدائی فتوحات بھی حاصل کی۔ اگست میں اس کے بہت سارے آدمی پکڑے گئے اور اس کی 1/3 فائٹنگ فورس ختم ہو گئی۔ اکتوبر تک وہ صرف 20 آدمیوں تک رہ گیا اور اس کے پاس خوراک یا سامان کی بہت قلت تھی۔ اب تک بولیویا کی حکومت نے چی تک لے جانے والی معلومات کے لیے $4000 کا انعام رکھا تھا۔ بولیویا کے دیہی علاقوں میں ان دنوں پیسوں کا بہت مسئلہ تھا۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک بولیویا کی سیکورٹی فورسز چی اور اس کے باغیوں کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ 7 اکتوبر کو چی گویرا اور اس کے ساتھی یوروگواٹی میں آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اس دوران مقامی کسانوں نے فوج کو آگاہ کیا کہ اندر چی گویرا موجود ہے۔ فوج اس کو پکڑنے کے لیے اندر چلی گئی۔ ایک فائٹ شروع ہوئی جس میں کچھ باغی مارے گئے اور خود چی گویرا کو ٹانگ میں گولی لگی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ 8 اکتوبر کو اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ فوج اور CIA کے افسران نے اس رات اس سے پوچھ گچھ کی، لیکن اس کے پاس بتانے کے لیے زیادہ معلومات نہیں تھی۔ اس کی گرفتاری کے ساتھ وہ باغی تحریک جس کی سربراہی وہ کر رہے تھے بنیادی طور پر ختم ہو گئی۔ 9 اکتوبر کو ایک اور حکم دیا گیا اور چی کو پھانسی کی سزا دی گئی اور کچھ دیر بعد بولیوین آرمی نے اسے گولی مار کر ایگزیکیوٹ کر لیا، اور یوں یہ انقلابی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چی گویرا نے اپنی دنیا پر نہ صرف کیوبا کے انقلاب کے ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر، بلکہ اس کے بعد بھی اس نے انقلاب کو دوسری قوموں میں برپا کرنے کی کوششیں کی۔ اس نے وہ شہادت حاصل کی جس کی اسے بہت خواہش تھی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑی شخصیت بن گئے۔ تاہم بہت سے لوگ چی کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک قاتل کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسے ایک ناکام کمیونسٹ نظریے کے نمائندے کے طور پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ چی گویرا سے محبت کرتے ہیں یا نفرت،
لیکن اس کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی اسے اتنی جلدی